بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی کہانی حضرت مالک بن دینار اور ایک باندی کا قصہ۔ کتاب موت کا منظر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جو جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے باندی، کیا تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا تو کہنے لگی، اگر مجھے فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تجھ سے بہتر بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر حیران رہ گئی اور ہنسنے لگی۔ اپنے خادم سے کہا کہ اسے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ جب پہنچی تو اپنے مالک کو یہ سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور اسے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے پیش کیا گیا تو اس کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی اور کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ رقم آپ نے کس طرح تجویز کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے گی، اگر بالوں میں تیل اور کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، ان میں جوئیں پڑ جائیں اور سر میں سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگرال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی کہ محض اپنی غرض کی وجہ سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے تو ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی اور کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے، میرے پاس اس سے بہت کم قیمت کی باندی ہے جو نہایت خوبصورت ہے، وہ کفور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دام ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنے زیب و زینت کے ساتھ آئے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغ میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں میں اس کا محل سرا ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ مؤثر ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ سب نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی عالیشان چیز کو خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہ رات کا تھوڑا سا وقت نکال کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی محتاج کو یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر حاوی کر دو، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، اینٹ کانٹا وغیرہ پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو،
اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کر دو۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور عزت و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اس باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ باندی نے کہا کہ یہ سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا، اچھا تو اب آزاد ہے، اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں کو کہا کہ تم بھی آزاد ہو، میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا سب صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا، اے میرے آقا، تمہارے بعد اب یہ زندگی میرے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی جسم پر ایک موٹا سا کپڑا لپیٹ کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سب کچھ صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دے کر ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں ساری عیش و عشرت کو ترک کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اس نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ جس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جاتے ہیں وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کا دل اس عارضی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر میرے اللہ پاک کو بھول مت جائیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، اور اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد یاد رکھیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔